زراعت کی ترقی کے لیے جدید سائنسی تحقیق کا استعمال بھی ضروری ہے۔ نئے آلات کا استعمال اور ان کی مرمت وغیرہ کے لیے لیا میں زرعی انجینئرنگ کا آفس موجود ہے۔ بھکر، لیا اور اس کے گرد و نواح میں بنجر اراضی کو قابل استعمال بنانے میں اس ادارے کا بہت فعال کردار ہے۔ علاقے میں زراعت کی مزید ترقی کے لیے اس آفس کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ زرعی انجینئرنگ لیا کو ڈویژن کا درجہ دیے جانے پر افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 28 سال بعد حکومت پنجاب نے بھکر اور لیا کے اضلاع کی 20 لاکھ ایکڑ سے زائد بارانی اور بنجر اراضی کی ہمواری اور آبادکاری کے لیے زرعی انجینئرنگ لیا کی بطور ڈویژن بحالی کا اعلان کیا ہے۔ صوبائی وزیر زراعت ملک احمد علی اولک نے ایک پروقار تقریب میں زرعی انجینئرنگ لیا کو ڈویژن کا درجہ دیے جانے کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے خطے کے کاشتکاروں کا درینہ مطالبہ پورا کر دیا۔ ماہرین زراعت کے مطابق زرعی انجینئرنگ ورکشاپ لیا میں ارتھ موونگ مشینری کی مرمت کے ساتھ ساتھ نئے زرعی آلات کی مقامی سطح پر تیاری کسانوں کے لیے جدید طریقہ کاشت سے استفادے اور زرعی آلات کے استعمال کی نئی راہیں کھول دے گی۔ جدید مشینی کاشت کے فروغ اور زرعی انجینئرنگ کے توسط سے حکومتی سطح پر کسانوں کو 20% سبسڈائزڈ ڈرل ٹیوب انسٹالیشن جیسی سہولیات کی فراہمی نہ صرف مقامی کاشتکاروں کے ذرائع آمدن میں اضافے کا باعث بنے گی بلکہ آبادی میں اضافے کے تناسب سے خوراک کی ضروریات میں ملک کو خود کفیل بنانے میں مدد ملے گی۔ مقامی کاشتکار جہاں نئے زرعی ڈویژن کے قیام پر خوشی کے شادیانے بجاتے نظر آتے ہیں، وہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب زبانی جمع خرچ کی بجائے زرعی ورکشاپ میں نئے زرعی آلات کی تیاری کے لیے جدید مشینری، فنڈز اور 100 کے لگ بھگ نئے بلڈوزرز کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ زرعی انجینئرنگ ورکشاپ کی اپ گریڈیشن کی بدولت خطے کے کسانوں کی منصوبے کے حقیقی ثمرات تک یقینی رسائی ممکن ہو سکے۔ ماہرین زراعت کا کہنا ہے کہ زرعی انجینئرنگ لیا کو ڈویژن کا درجہ دیے جانے پر خطے میں سبز انقلاب کی راہ ہموار ہوگی۔ کیمرہ مین نذیر احمد کے ساتھ محسن عدیل، دنیا نیوز، لیا۔ صوبہ پنجاب کے بعد اب چلتے ہیں گلگت بلتستان کی جانب۔ ناظرین، صحت کی سہولتوں میں معیاری ادویات کی سستے نرخوں پر فراہمی بھی شامل ہے، تاہم ملک کے کئی علاقے جعلی ادویات فراہم کرنے والوں کی زد میں ہیں اور گلگت بلتستان میں بھی جعلی ادویات کی فراوانی ہے، جس کی روک تھام کے لیے ڈرگ فارمیسی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں خالد حسین کی رپورٹ۔ میں ہوں خالد حسین، اس وقت میں موجود ہوں ڈرگ کنٹرول فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے مقام پر۔ گلگت بلتستان کو قدرت نے جہاں بے شمار وسائل سے نوازا ہے، وہیں اس خطے کی جغرافیائی اہمیت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ 5 ملکوں کے سنگم پر واقع گلگت بلتستان سے ہمسایہ ملک چین، بھارت، روس، ایران اور افغانستان کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے علاقے میں جعلی ادویات کا رخ بھی علاقے کی جانب ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ اور فارمیسی کونسل فعال نہ ہونے کی وجہ سے غیر معیاری ادویات کا رجحان عام تھا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، سیکٹری ہیلتھ اور ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی کوششوں سے یہ ادارہ فعال ہو گیا۔ ڈرگ کنٹرول فارمیسی کونسل کا باقاعدہ افتتاح وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے گزشتہ روز کیا۔ اس ادارے کا مقصد فارمیسی ایکٹ 1976 کے تحت ڈرگ لائسنس کے حصول کی اہلیت فارمیسی کونسل کی جانب سے جاری شدہ کیٹیگری بی اور کیٹیگری سی کے حامل افراد کو حاصل ہے۔ فارمیسی کونسل کی عدم موجودگی کے باعث اب تک گلگت بلتستان میں نرسنگ اسسٹنٹ کو لائسنس کا اجرا ہوتا رہا۔ فارمیسی کونسل کے باضابطہ افتتاح سے نہ صرف بے قاعدگیاں ختم کرنے میں مدد ملے گی بلکہ گلگت بلتستان میں ادویات کی ترسیل اور کونسل کے کردار میں بھی اضافہ ہوگا۔ گلگت بلتستان خطے میں اپنی نوعیت کی جغرافیائی صورتحال اور موسم کے اعتبار سے ملک کے دوسرے صوبوں سے قدرے مختلف ہے۔ گرمیوں میں سخت گرمی اور سردیوں میں سخت سردی کے باعث ادویات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ ڈرگ فارمیسی کونسل کا مقصد ادویات کی افادیت اور ان کو ہونے والے ممکنہ خطرات کے تدارک کے لیے بروقت کوششیں کرنا ہے۔ ڈرگ فارمیسی کونسل کے قیام سے ادویات کی افادیت برقرار رکھنے میں مدد ملے گی، وہیں دواساز کمپنیوں کو پالیسی کے تحت اپنے کاروبار کو وسیع کرنے میں بھی مدد ملے گی اور علاقے میں روزگار کے مواقع کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سستی اور معیاری ادویات کے حصول کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا۔ گلگت بلتستان میں ڈرگ فارمیسی کا کام حکومت کا ایک خوش آئند اقدام ہے۔ انسانی زندگی بچانے کے لیے ادویات جہاں اہم رول ادا کرتی ہے، وہیں ان سے متعلق شعور آگاہی بھی نہایت ضروری ہے۔ کیمرہ مین شاہد کریم کے ساتھ خالد حسین، دنیا نیوز، گلگت۔
اور ناظرین، گلگت بلتستان سے رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ کو لیے چلیں گے جنت نظیر وادی کشمیر میں، اور آج جو رپورٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے قائد اعظم میموریل برسالہ ریسٹ ہاؤس کے بارے میں، اور اس کی مزید تفصیلات آپ جانیں گے مظفر آباد سے محمد اسلم میر کی اس رپورٹ میں. اس وقت دریائے جہلم کے کنارے واقع تاریخی برسالہ ریسٹ ہاؤس میں موجود ہوں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے سری نگر سے واپسی پر اسی ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا تھا. مظفر آباد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر سری نگر راولپنڈی روڈ پر خوبصورت پتھروں، دیودار کی لکڑی اور جستی چادروں سے بنے اس ڈاک بنگلے میں آج بھی وہ کرسی موجود ہے جس کو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے مقبوضہ کشمیر سے واپسی پر قیام کے دوران استعمال کیا تھا. 3 کمروں، مطبخ اور وسیع و عریض ہال پر مشتمل یہ تاریخی ڈاک بنگلہ فن تعمیر کا حسین شاہکار ہے. اس کے برآمدے کے لکڑی کے ستون کشمیری نقش و نگاری کی حسین تصویر پیش کرتے ہیں، جبکہ فرش اور دیواروں پر لگے پتھروں کو بھی خوبصورت کنداکاری سے آراستہ کیا گیا ہے. اس تاریخی عمارت کے چھوٹے سے صحن میں شام ڈلتے ہی سیاح جاگ اڑاتے اور شور مچاتے دریائے جہلم کا خوبصورت نظارہ کرتے نظر آتے ہیں. ریاست کا یہ واحد ڈاک بنگلہ جہاں اپنے بہترین محل وقوع کے اعتبار سے ہمیشہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے، وہاں بانی پاکستان کے قیام کی وجہ سے تاریخ دان بھی اکثر و بیشتر اس کا دورہ کرتے رہتے ہیں. محکمہ سیاحت حکومت آزاد جموں و کشمیر کی مثبت پالیسیوں سے ریاست کے اس تاریخی ڈاک بنگلے کی سیر کرنے والوں کی تعداد میں نہ صرف اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ مجموعی طور پر اس سے ریاستی سیاحت کو بھی فروغ دینے میں مدد ملے گی. کیمرامین خواجہ ریاض کے ساتھ محمد اسلم میر، دنیا نیوز، برسالہ مظفر آباد. اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں آپ کو لیے چلے گئے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، جہاں موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اور اسلام آباد کی سیر ہمیں کرائیں گی سعدیہ باسی. موسم سرما کے گزرتے ہی بہار کے رنگوں نے اسلام آباد کے در و بام پر ڈیرے ڈال دیے ہیں. خزاں ماضی کا قصہ بن چکا ہے اور پارکوں اور سڑکوں میں بکھرے زرد پتے غائب ہو چکے ہیں. زمین پر ریشمی گھاس کا قالین بچھ گیا ہے. اس سبز قالین پر نیلے، پیلے، جامنی اور گلابی رنگ کے پھول جلوہ گر ہیں جو مصور قدرت کی تخلیق کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں. موسم بہار کی بارشوں نے پتے پتے بوٹے بوٹے کو اس طرح سے دھویا ہے کہ سورج کی نرم کرنوں میں یہ دنیا کے سچے ترین موتیوں سے بھی زیادہ چمکدار دکھائی دیتے ہیں. بارشوں سے ندی نالوں اور جھرنوں نے پھر سے انگڑائی لی ہے اور یہ حیات بخش پانی اسلام آباد کی رگوں میں زندگی بن کر دوڑ رہا ہے. مارگلہ کی سبز پوش پہاڑیاں ہوں یا اس کے دامن میں پھیلے پارک، سب رنگ، روشنی اور خوشبو سے معطر ہیں. موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی درختوں کے ساتھ ساتھ انسانوں نے بھی اپنا پیراہن تبدیل کیا ہے اور اب ہر طرف بسنتی رنگ نمایاں ہے. کیمرامین مدثر شہود کے ساتھ سعدیہ باسی، دنیا نیوز، اسلام آباد. ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے جہاں ملک بھر میں جشن بہاراں کے سلسلے میں منعقد ہونے والے میلوں اور دیگر تقریبات سے متعلق رپورٹس ملاحظہ کی، وہیں آپ نے صحت اور تعلیم کے میدان میں حکومتی دعووں کی قلعی بھی کھلتے ہوئے دیکھی. آپ کے تعاون اور مشاورت سے پروگرام میری دھرتی میری دنیا میں مزید نکھار لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کے ساتھ آپ کا رابطہ برقرار رہنا چاہیے. اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے میری دھرتی میری دنیا کی ایک اور پروگرام کے ساتھ جس میں ہوں گی آپ کے لیے کچھ نئی معلوماتی اور مسائل کی نشاندہی کرتی رپورٹس. اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.